شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے تمام فرشتے رسول خدا پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والے تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ جب ایمان والے سے کہا جاتا ہے، شورا آتے ہیں کہتے ہیں درود شریف پڑھیں، خطیب آتے ہیں کہتے ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہے کہتے ہیں درود شریف پڑھیں، مگر درود شریف پڑھنے میں لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے میں پہلے آپ کو پہلی خطاب جو سماعت کر رہے ہیں تو پہلے جو ہے آپ کو یہ پیغام مل جائے کہ ہم درود شریف ہمہ وقت پڑھتے رہیں۔ جب علماء خطبہ شورا درود شریف پڑھنے کے لیے کہے تو ہم جو ہے نیکیوں سے بے شمار مالا مال ہوتے رہیں۔ اتنی نیکی ملتی ہے جن کی کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہیں گے کہ گنتی نہیں ہے، یہ عمل ایسا ہے، یہ نیکی ایسی ہے جس کی کوئی جو ہے شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ آئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو رب کا فرمان لے کے آتا ہے۔ نبی نے فرمایا چونکہ غیب دان نبی ہے، غیب کی خبر رکھنے والے نبی ہیں، سمجھ گئے کہ جبرائیل کے تیور الگ ہیں، آج اس کا انداز الگ ہے، آج ان کا جو ہے طریقہ الگ ہے، ان کی شکل الگ ہے، ان کے طریقے الگ ہیں۔ میرے نبی سمجھ گئے جبرائیل امین آیا ہے، آج اس کا انداز الگ ہے۔ میرے نبی جو ہے سکوت اختیار کیے، جبرائیل امین جو ہے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ خاموش ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آج میں کچھ لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، کچھ اچھی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کوئی مقصد لے کے آیا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ تم کون سے مقصد کو لے کے آیا ہے، کون کی خواہش کو لے کے آیا ہے، تیرے دل کی راز کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اس بات کو لے کے آیا ہوں، پروردگار عالم کی ایک صفتی نام قوی ہے، یعنی طاقتور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں، آپ کے چرنوں کے نیچے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دی ہے، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا معاملہ ہے۔ جب نبی کے فرمان کو سنا، حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہاں ہاں، رب نے مجھے طاقت دی ہے، میں عطائی طاقت سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو پہلے ہی نبی کو خبر ہے کہ جبرائیل آیا ہے، کیا مقصد لے کے آیا ہے، کیا خواہش لے کے آیا ہے، کیا درخواست لے کے آیا ہے، کیا کہنے کے لیے آیا ہے، کیا سنانے کے لیے آیا ہے۔ نبی کو تو پہلے ہی معلوم ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اپنے علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، جس رسول پر راضی ہو جاتا ہے اسے علم غیب عطا کرتا ہے۔ بابا بابا بابا، میرے نبی غیب داں نبی، غیب کی خبر رکھنے والے نبی، ساری باتوں کو جان رہے ہیں، مگر دنیا والے کو بتانا مقصود ہے۔ اے دنیا والے سمجھ جاؤ کہ مصطفیٰ کو بھی علم غیب ہے، نبی کو بھی جو ہے پیٹ پیچھے کی خبر ہے، اس لیے جبرائیل امین نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، رب نے مجھے طاقت دی ہے، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر بتاؤ کیا کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر میں چاہوں تو آسمان کے ستارے پلک جھپکتے گن کے شمار کر سکتا ہوں، کتنے ستارے ہیں گنتی کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اور آگے بولو۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر میں چاہوں تو دنیا کے اندر زمین کے اوپر رب نے جتنے درخت پیدا کیا ہے ان درختوں کے پتے کو شمار کر سکتا ہوں، ہر درخت کے پتے کتنے ہیں اس کو شمار کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اچھا، پلک جھپکتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے کھول لے، اتنی دیری میں اتنے وقت میں تو ان پتے کو شمار کر سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا اور آگے بولو۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر میں چاہوں 61 دریا رب نے پیدا کیا ہے، ان دریا کے قطرے کو چاہوں تو میں شمار کر کے بتا سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اور آگے بولو۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر میں چاہوں تو ریت یعنی بالو کی جو ہے گنتی یعنی شمار کر کے بتا سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اتنی طاقت ہے، تم کو رب نے اتنی طاقت دی ہے، اور آگے بولو کیا کیا کر سکتے ہو۔ جبرائیل امین کی زبان بند ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ نبی نے فرمایا جبرائیل خاموش کیوں ہے، آخر تمہاری زبان کیوں بند ہو گئی ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، سر کو جھکایا، مصطفیٰ کے چرنوں کو چوما، قدم مبارک کو چوما اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں ساری چیزوں کو گن سکتا ہوں جو بندہ جو تیری امت
कितनी नेकी अता फरमाएगा, उन नेकियों को लिख नहीं पाता। मुसलमानों, शायर आता है, कहते हैं दरूद शरीफ पढ़े, तो दरूद शरीफ पढ़ने में मुखालत करते हैं। नबी ने फरमाया जहां मेरा जिक्र किया जाए और वहां बंदा मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ने से मुखालत करे तो सबसे बड़ा बखील वो है दुनिया में। मुसलमानों, आज हम बखील उसे कहते हैं जो खर्च कम करे, जो फजूलियात से बाज आए, उसे जो है हम बखील नहीं कहते, यानी जो खर्च करने में कंजूसी करे उसे बखील कहते हैं। मगर यहाँ मिजाज देखें जिब्रील अमीन का, प्यारे नबी की गुफ्तगू का अंदाज और सबक इससे हासिल करें कि बखील वो है जो मुस्तफा पर दरूद न पढ़े। नबी ने इरशाद फरमाया है कि जब तक मेरी बारगाह में कोई बंदा दरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल नहीं करता।